اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ جانوروں اور چوپاؤں کا ذکر ہو چکا ہے، باقی کچھ جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، اِلیٰ بلدٍ، ایسے شہر کی طرف کہ لم تکونوا بالغیہ، کہ نہیں تھے تم اس تک پہنچنے والے۔ وہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ ایسے شہر کی طرف کہ نہیں تھے تم اس تک پہنچنے والے۔ الا بشق الانفس، ہاں مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ، یعنی اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالنے پر ممکن ہے ایسا ہو سکے، ہاں مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب لرؤوف، البتہ شفیق ہے، رحیم مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور اس اللہ نے پیدا کیے خیل گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو اس پر، تاکہ تم سوار ہو اس پر، وزینہ، اور زینت کے لیے یعنی خوبصورتی کے لیے بھی پیدا کیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کی ذات، وَيَخْلُقُ، اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں، پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا، دونوں مفہوم ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے وہ جو تم جانتے نہیں۔ توجہ فرما لیں، اللہ جل جلالہ نے کچھ ایسی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو انسان کی زندگی کی ضرورتوں میں بڑا عمل دخل ہے۔ پہلے وقتوں میں تو اور زیادہ تھا، اور اب بہت ساری اور سہولتیں آ جانے کے بعد بعض علاقوں میں آج بھی وہی آخری اور اول ضرورت ہے، ان کے بنا اور کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں، اور ان کے پاس کوئی متبادل نہیں۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ یہ جو جانور ہم نے پیدا فرمائے یہ تمہاری بار برداری کا یا سامان اٹھانے کا یا نقل و حمل کا ذریعہ بنتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر تک یہ سامان کو لے جانے کا کیا ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پہلے وقتوں میں تو یہی سواریاں تھیں اور یہی سامان ڈھونے کا اور سامان اٹھانے کا ذریعہ تھیں۔ اونٹ ہو گئے، گھوڑے، خچر، گدھے، یہ سامان اٹھانے کا ذریعہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک قافلوں کے قافلے جو ان کو استعمال کرتے تھے۔ گدھوں پہ بھی سامان لادا جاتا تھا، خچروں پر بھی اور اونٹوں پہ بھی۔ اور اب بھی بعض علاقے، خاص طور پر پہاڑی دشوار علاقے اور برفیلے علاقے، آپ رشیا کے علاقوں میں چلے جائیں، صحرائی علاقے، تو ان علاقوں میں آج بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ کہیں تو ساتھ ریڑیاں جوت دی گئیں اونٹوں کے ساتھ بھی اور گدھوں اور خچروں کے ساتھ بھی، اور کہیں خالی انہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان سرحدی علاقوں میں سمگل کے لیے یا کاروبار کے لیے، جائز و نجائز کے لیے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پوری گاڑیاں ان پہ لوڈ کی جاتی ہیں، ان کی باڈیاں ان پہ لوڈ کی جاتی ہیں، اور پہاڑی ان تنگ رستوں میں جہاں پہ انسان کے لیے چلنا دشوار اور مشکل ہے، وہاں یہ سامان اٹھاتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں،
چڑھائیاں بھی چڑھتے ہیں اور اسی طرح ڈھلوان پہ بھی چلتے ہیں. یہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے کہ ایک تو ان کو بنایا ایسا طاقتور باصلاحیت اور اپنے آپ میں کنٹرول رکھنا, پھر اتنا طاقتور کہ سامان اٹھا کے چلنا, پھر ان تنگ جگہوں میں. تو یقیناً آدمی بعض دفعہ ان تنگ رستوں پہ چلتا ہے تو دائیں بائیں نگاہ پڑنے سے گھبرا جاتا ہے. تو یہ خاص اللہ کا انعام ہے اور اللہ جل جلالہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ایسی سواریاں انسان کے لیے, اس کی ضرورتوں کے لیے اور نقل و حمل کے لیے پیدا فرما دیں کہ جس سے یہ بڑے بڑے کام کیا ہے لے رہا ہے. اور پھر ایک عجیب انداز اختیار کیا اللہ نے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یوں فرمایا کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں, بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جہاں تمہارے لیے پہنچنا مشکل ہے, مشقت میں پڑ کے شاید تم پہنچ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے ان جگہوں تک سامان اٹھا کے لے جانا مشکل ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے اپنے لیے جانا مشکل ہے, سامان اٹھانے کا مرحلہ تو کیا ہے بعد میں ہے. تو اس لیے جہاں تمہارا اپنا جانا دشوار, اپنا جانا مشکل ہے, وہاں یہ سامان اٹھا کے کیا ہے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ خاص اللہ کی قدرت اور اللہ جل جلالہ کی کرم نوازی اور اس کا خاص انعام ہے. تو اس لیے فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم, یہ اس کی مہربانی ہے, اس کی شفقت ہے کہ اس نے بندوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھا اور ان کے لیے انتظامات فرما دیے. ورنہ یہ ایجادات تو اب آئی ہیں, تو اس سے پہلے بھی تو انسان کاروبار بھی کرتا رہا, سفر بھی کرتا رہا اور نقل و حمل کے کام بھی کرتا رہا. تو کتنی دشوار زندگی ہوتی اگر یہ سامان بھی نہ ہوتا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی ضرورتیں بھی اللہ نے پوری فرمائیں, اور انسان کی ضرورتوں کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی ذاتی ضرورتیں کون سی ہیں اور اسی طرح ضروریات زندگی کون سی ہیں اور سہولیات کون سی اسے چاہیے, یہ سب اللہ جل جلالہ جانتے ہیں. پھر والخیل والبغال والحمیر, ان کا ذکر علیحدہ کر دیا. چوپائے ان کا بیان پہلے ہے اور ان کا بیان بعد میں ہے. حالانکہ یہ بھی چار پاؤں والے ہیں, لیکن وہ چوپائے جن میں یعنی جنہیں چوپائے کہا گیا ان میں گائے, بھیڑ بکری اور اونٹ وغیرہ یہ آتے ہیں. اور یہ جو گھوڑے اور خچر اور گدھے ان کا ذکر الگ کیا ہے, اس لیے کہ جو چوپائے ہیں جن کا ذکر پہلے کیا ہے ان میں اللہ نے اس کا بیان بھی فرمایا کہ ان میں سے بعضوں کو تم کھاتے ہو. تو اس لیے چونکہ ان کا مکمل طور پہ تو ان سے تعلق نہیں ہے تو ان کا ذکر الگ کر دیا ہے. اگرچہ گھوڑے خچر گدھے بھی پہلے کھائے جاتے تھے, ان سب کا استعمال ہوتا تھا, لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی ممانعت فرما دی, خچر بھی اسی میں آ گیا. ہاں گھوڑے ہیں ان کے بارے میں دو متعارض روایتیں ہیں, ایک روایت میں کھانے کا ذکر بھی ملتا ہے اور ایک روایت میں اس کی جو ہے نا ممانعت کا ذکر بھی ملتا ہے. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کے بارے میں اس کے کھانے کو مکروہ کہا ہے, چونکہ دونوں قسم کی روایتیں آ گئی ہیں تو اس بنیاد پر انہوں نے متعارض دلائل کی بنیاد پر اس کو مکروہ فرمایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اختلاف موجود ہے, دلائل مختلف ہو گئے تو فقہا کی رائے بھی کیا ہو گئی مختلف ہو گئی, لیکن گدھے اور خچر کے بارے میں کیا آ گئی ممانعت آ گئی. تو لہذا ان کا ذکر علیحدہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کھانے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے, اور ان کے کھانے کے معاملے میں چونکہ یہ باتیں موجود تھیں اس لیے ان کا ذکر ان سے کیا کیا ہے الگ کیا ہے, ان چوپاؤں کو الگ بیان کیا اور ان کو کیا ہے الگ بیان کیا. تو فرمایا یہ وہ ہیں کہ لترکبوہا, تم ان پہ کیا کرتے ہو سواری کرتے ہو, وزینہ, اور یہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہیں. ایک زینت تو وہی ہے جس کا ذکر پہلے آیا ہے کہ گویا رونق کہہ لیں کہ گھوڑوں کا آنا گھوڑوں کا جانا
ان کا استبل میں داخل ہونا نکلنا، سمجھ آ رہی بازی، یہ ایک شان و شوکت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گھوڑے پر سواری، یہ بھی ایک الگ شان و شوکت ہے۔ پھر اسی طرح خچر پر، گدھے پر سواری، یہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے، سواری فرمائی۔ اور بڑے بڑے اہل علم لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے انہوں نے سواری کی ہے، تو اس لیے اسے اس اعتبار سے تو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک سواری ہے اور نبی علیہ السلام نے اسے پسند بھی فرمایا۔ تو باقی ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، اس کا دل کرے اونٹ رکھے، دل کرے گھوڑا رکھے، دل کرے خچر رکھے، دل کرے گدھا رکھے، دل کرے کچھ بھی نہ رکھے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، مگر کم از کم اللہ جل جلالہ نے یہ ہماری سہولت کے لیے اور سواری کے لیے اور زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور اسی طرح رونق کے لیے یہ سامان اللہ نے پیدا تو فرمایا ہے۔ بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے لوگ اب بھی اونٹ بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح گھوڑے بھی رکھتے ہیں، اور وہ سواری کے لیے نہیں، خالصتاً زینت کے لیے، دیکھنے کی چیز ہے، لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور اسی طرح چاہت کرتے ہیں، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو نہ تو انہیں ریڑیوں کے آگے لگایا جاتا ہے، نہ ان پہ بوجھ لادا جاتا ہے اور نہ ان پہ سواری کی جاتی ہے، محض کیا ہے وہ ایک خوبصورتی کی چیزیں، کبھی ادھر باندھ دیا، کبھی نکال لیا، کبھی اندر باندھ دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ خچر، گھوڑا اور اسی طرح گدھا وغیرہ، لترکبوا، تم ان پہ سوار بھی ہوتے ہو، اور وزینہ، اور یہ تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تو وہ پیدا کرتا ہے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، بلکہ آیت کا یہ جو حصہ ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ پیدا کرے گا یا وہ پیدا کرتا ہے تم جانتے بھی نہیں ہو، اس سے اس کے بعد والی ساری ایجادات مراد ہیں۔ یعنی جب سے یہ آیت نازل ہوئی تب سے لے کر قیامت تک جتنی ایجادات آئیں گی ان جانوروں کے علاوہ، وہ چاہے جاندار بھی اللہ کوئی پیدا فرما دے یا بے جان چیزیں جو بن رہی ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اس میں داخل ہیں، حتیٰ کہ ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور اسی طرح یہ تیز رفتار، یہ سامان لے جانے والے ٹرک اور لوڈر گاڑیاں، یہ سب اس میں کیا ہے، شامل ہیں کہ اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا، وہ کچھ بنائے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے انسان نے کیا بنایا ہے؟ ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری بیڑے، یہ بنائے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑا ہے، بنایا تھوڑا۔ خالق تو اللہ کی ذات ہے، جس نے یہ مٹیریل بنایا، پھر جس نے انسان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، پھر انسان کو یہ آئیڈیا اور یہ سوچ آئی اور اس نے یہ سامان بنایا، تو اس لیے یہ سب اللہ کی طرف منسوب ہے۔ نعمتیں اللہ کی ہیں، مخلوق اللہ کی ہیں، بناوٹ اللہ کی ہے۔ تو اس بنیاد پر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جو کچھ چاہے پیدا کرتا رہے گا، پیدا کر رہا ہے، اور قیامت تک نہ جانے اور کیا کچھ کیا ہے پیدا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو یاد رکھیے گا جن چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں نہ ہوتی تو ان کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتا۔ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہم نے فراٹے بھرتی گاڑیاں ہی دیکھی ہیں اور فضا میں اڑتے جہاز دیکھے ہیں اور پانی پہ تیرتے بڑے بڑے بحری بیڑے ہی دیکھے ہیں اور ٹرینیں دیکھی ہیں، اس لیے ہمیں ان جانوروں کا جو ہے نا وہ شاید وہ قدر و قیمت معلوم نہ ہو، مگر آپ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائیں اور سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کنووں سے پانی بھی انہی کے ذریعے نکالتے ہیں، یعنی اس جوڑے کے ساتھ رسی باندھتے ہیں، اونٹ کو چلا دیتے ہیں، اسی طرح جوڑے کو چلا دیتے ہیں اور وہ چرخی کے ساتھ وہ نکلتا آتا ہے اور وہ ڈول باہر نکلتا ہے، اسی طرح ہل میں جوتے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کام ہے۔ کشمیری اور شمالی علاقوں میں چلے جائیں، دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، تو جن کی آج بھی یہ ضرورت ہے ان کو قدر ہے، ہمیں قدر نہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں تو ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی، ایک تو انسان کی ضرورت اور سہولت کے لیے پیدا فرمائی، پھر اللہ نے بے فائدہ نہیں پیدا فرمائی۔ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ جہاں جنگ کے لیے تیر و تلوار کی ضرورت پڑے، ٹینک اور توپیں ختم ہو جائیں، تو پھر ہو سکتا ہے موٹریں بھی ختم ہو جائیں، پھر ہو سکتا ہے یہی سامان رہ جائے پھر استعمال کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ ہر نعمت کی قدر نصیب فرمائے۔
شکر گزاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔